بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. علی احمد جلالی وہاں سے طالبان کے کابل پہنچنے کے بعد امریکہ نے روانہ کیے ہیں. وہ دوحہ شاید لینڈ بھی ہو گئے تھے کہ نئے جو عبوری سیٹ اپ ہوگا طالبان کے قبضہ کرنے کے بعد، جس میں الیکشن ہوں گے اور ریفارم ہوں گی، اس کو وہ ہیڈ کریں گے. آگے ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل سے بھی بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. پتہ یہ چلا ہے کہ طالبان نے اپنی ریزرویشن شو کی ہے ان کے بارے میں. اس وقت جو دو تین بڑی چیزیں ہو چکی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر امیجیٹلی آپ کو ہم بتائیں گے کہ آگے ہونے والا کیا ہے. آگے ہونے والا جو ہے اس کے لیے بری سیٹ اپ بنے گا، لیکن کس طرح وہ چلے گا اس کو سمجھنے کے لیے پچھلے ایک آدھ مہینے کی شارٹ ہسٹری بتاتے ہیں. یہ جو میریکل نارتھ میں اور ویسٹ میں ہوا ہے کہ ناردرن الائنس کے انفلوئنس کے لوگ طالبان کے آگے فوج سرنڈر کرتی گئی ہے. پتہ یہ چلا ہے کہ گزشتہ 6 مہینے سے بھی زیادہ سے، جس وقت دوحہ میں ایگریمنٹ ہونے کے قریب تھا زلمے خلیل زاد وغیرہ کے ساتھ، طالبان جس وقت ماسکو جا رہے تھے اس وقت، تو اس وقت طالبان جو علاقے کے گورنرز ہیں یہاں کے، اور ان کے تھرو ملٹری چیفز کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ اگر آپ پیسفلی سرنڈر کر دیں گے ہمارے آگے تو ہم نہ آپ کو کچھ کہیں گے، نہ قتل و غارت کریں گے، نہ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائیں گے. اور ٹیک اوور ہونے کے بعد جو ظاہر ایکوپمنٹ تو ہے ہی ہے، ایکوپمنٹ بھی ملٹری کے پاس رہے گا اور یہ ایک ماڈرن ملٹری ہوگی، اور آپ ہی اس کے اوپر پھر دوبارہ کام کر سکتے ہیں. یہ آبویسلی یو ول بی دیئر. تو یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے یہ ایک قسم کی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ تھی ان کے ساتھ، جو سرنڈر کرتے گئے ہیں. اور اب وہ کابل میں آ گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بڑا اس میں سکیئر کریٹ تھا، بٹ انہوں نے بائی فورس کچھ بھی نہیں کیا. اور ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی نہیں ہے، ہم مذاکرات کریں گے اور ایک براڈ بیس گورنمنٹ بنائیں گے. یہ ہے بریف ہسٹری کہ جو اچھمبا کہ کس طرح فال کرتے جا رہے ہیں. اب اس کو سپوائل کرنے کی دو لوگوں نے کوشش کی ہے، اینڈ آئی ول بی ویری ووکل آن دیٹ. ایک تو انڈیا نے، انہوں نے اشرف غنی کو کہا کہ آپ لڑتے رہیں اور وار لارڈز کریٹ کریں. چنانچہ اسماعیل خان کو تیار کیا گیا، اور اسماعیل خان جو ہیں وار لارڈ تھے، بٹ الٹیمیٹلی اسماعیل خان نے بھی سرنڈر کر دیا اسی طرح سے انہیں جب بتایا گیا اور سارا کا. اور طالبان کے آگے وہ شامل ہو گئے. انہوں نے ویلکم کیا. اور ترکی نے رشید دوستم کو بھیجا ایز اے اسپوائلر، جو اس وقت ملک چھوڑ چکے ہیں اشرف غنی کے ساتھ. ہی از فلون آؤٹ آف دا کنٹری، بھاگ گئے ہیں یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اور اشرف غنی بھی جس طرح گئے ہیں، اور پیچھے وہ جو فلم بنا رہا ہے وہ اس میں ان کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے، اور ایک دم مڑ کے ہاتھ لا کے جہاز پہ، تو وہ بھی ایک طرح سے بھاگ کے گئے. ایک تو اور ان کو ترکی نے کہا. ترکی کا مسئلہ یہ ہے کیونکہ دوستم ترک النسل ہیں پیچھے سے، اور آٹومن امپائر رہی ہے، اور 2 سال کے بعد جو باسفورس کے علاقے میں پابندیاں لگی تھیں ترکی پہ وہ ختم ہو جائیں گی. اور وہ سمجھتے ہیں کہ آٹومن امپائر دوبارہ اگر ریوائیول ہو تو ترکی کو بڑی ایک جگہ چاہیے یہاں پہ. ملکوں میں پھرتا رہتا ہے. ظاہر ہے عربوں نے فتح کیا ایران کو بھی اور روم کو بھی، بٹ خلافت جو ہے بعد میں جا کے کتنی دیر آٹومنز کے پاس رہی جو کہ ترک ہیں. اور اسی طرح خدا کا قانون ہے کہ چلتا رہتا ہے. تو اب وہ تو انہوں نے بھی سپوائل کرنے کے، لیکن ملیشیا بنانے میں ناکام رہے. پچھلی دفعہ جب طالبان آئے تھے تو کیونکہ یہ ازبک تھے رشید دوستم، اور ازبکس کے ساتھ جب پشتون ٹکرائے جو کہ طالبان تھے ملا محمد عمر کے دور میں، اور تو وہ پشتون ازبک تھا، وہ لڑائی شروع ہو گئی. اسی طرح احمد شاہ مسعود جو ہیں وہ اس سائیڈ کے تھے، نارتھ کے تھے، تاجکستان کے قریب تھے، ان کی لڑائی شروع ہو گئی ان کے ساتھ. تو بیسکلی یہ تاجک، ازبک اور پشتونوں کے درمیان لڑائی تھی. پھر کیونکہ یہ تاجک ازبک کمزور تھے اور روس کی بھی ان کو کچھ نہ کچھ مدد تھی، انڈیا کی طرف بھی انکلینیشن، تو انہوں نے ناردرن الائنس بنا لیا، اور عبداللہ بھی ان میں شامل ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ کے اور ان کے تینوں کے شامل ناردرن الائنس بن گیا. اور کیونکہ لوکل پاپولیشن کو ایتھنیکلی ریپرزینٹ کرتے تھے یہ، تو وہ طالبان کا کنٹرول بھی نہ ہو سکا. اس دفعہ
طالبان نے اس طرح سے ڈیل ہی نہیں کیا. پہلے ان سے جا کے بات چیت کر کے ان کو سرنڈر کیا ہے, اور پھر بات چیت اور پھر ملٹری فورس دونوں, کہ صرف بات چیت نہیں, ملٹری فورس جو اپنا ان کا اسالٹ تھا پہلے وہ پریزنٹ کیا, اور پھر بات چیت پہلے سے چل رہی تھی. تو ایک طرح سے نیگوشیٹڈ ہی آپ سمجھیں تھا, تو اس لیے وہ بھی اب فولڈ میں ہے. اب آگے ہونے کیا والا ہے اس وقت یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ انڈیا اور امریکہ کو ٹھوڈا مار کے یہاں سے نکالا گیا ہے, تو یہ بات بالکل غلط نہ ہوگی. لیکن آگے جو چل کے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لائن شیئر اس کو ملے یہاں پہ, اور اگر لائن شیئر نہیں ملتا تو ان کے مفادات کم از کم پروٹیکٹ ہوں. مفادات کیا ہیں ان کے؟ مفادات ان کے یہ ہیں کہ ٹریڈ جو آگے چلنی ہے سینٹرل ایشیا, روس مثلا, ایک اگر ٹریڈ کوریڈور بننا ہے سی پیک کے ساتھ افغانستان کو ملانا ہے, تو ظاہر ہے تورخم سے تاشقند ایک سپر لائن سی پیک کی جائے گی, اور اس سے ٹریڈ آنے جانے اور موٹر وے ٹائپ, یا بعد میں ریل بھی بن سکتی ہے. اسی طرح ترکمانستان کی جو گیس پائپ لائن ہے وہ بھی اب یہاں پہ آ سکتی ہے آگے, جو ٹیپی جسے کہتے ہیں. پھر اگر دوسری سپر لائن اگر بننی ہے تو وہ سی پیک کی, تو وہ بالکل ہنزا سے تھوڑا سا آگے آ کے تاجکستان ہمارا آتا ہے, تو چترال آتا ہے, چترال سے واخان کوریڈور کے ذریعے دوشنبے آگے جا سکتی ہے جو طالبان کے کنٹرول میں. تو ٹریڈ سارا جو ہے اب یہ ایک ہیوج لینڈ ماس ہے جس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اس میں اب سارا سینٹرل ایشیا ہے, تاجکستان, ازبکستان اور یہ سارے ملک, روس ہے, اس کے بعد یہ سارا بیلورشیا اور یوکرین, اور پھر اس سے یورپ, دوسری طرف ترکی, اور پھر باسفورس سی اور یورپ, اور ادھر سے گوادر میں کے ساتھ اگر اٹیچ کریں تو افریقہ سارا, جبوٹی, اور آگے انڈین اوشن, اور پھر سوئس کینال, اور پھر آگے یورپ. تو کم از کم یورپ, افریقہ اور سینٹرل اور ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا اور فار ایسٹ تو کسی حد تک کنیکٹ ہو جاتے ہیں آپس میں. اب یہ دنیا کی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ٹوٹل نہیں تو یہ 2/3 آبادی بنتی ہے, 3-4 بلین لوگ ہیں. یہ ٹریڈ بھی سارا یہاں ہو رہا ہے, ینگ پاپولیشن بھی یہاں ہے, نیا ابھرتی ہوئی اکانومیز بھی یہاں پہ ہیں. تو ان کے بغیر, اور پھر ریسورسز یہاں پہ ہیں, گیس کے ریسورسز سارے ہیں. تو اس میں امریکہ جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو جائے بہت زیادہ. وہ ایک جیسے کہ سی پیک ہمارا ایک نارتھ ساؤتھ کوریڈور ہے ٹریڈ کا, کہ ساؤتھ سے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ٹریڈ کی گڈز آئیں گی, خنجراف سے اس طرف, اور اس طرف سے گوادر سے اس طرف انرجی. اسی طرح جو ہے ایسٹ ویسٹ کوریڈور جو اب افغانستان سے بن جائے گا, اس میں ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو. تو وہ اپنی نیگوسیشنز کہہ رہے ہیں, لیکن آگے اب وہ فارمولا جو پاکستان اور پاکستان, چائنا اور روس نے پریزنٹ کیا تھا, یوریشیا نے, اب لگتا ہے کہ وہ دیٹ از ون اوور. اور امریکنز جو ہیں وہ اس یہاں سے نکلنے کے بعد بچے کھچے پہ راضی ہو گئے ہیں, انہیں پتہ ہے پاکستان سے بات کرنی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تربیلا ڈیم کی ایکسٹینشن کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے, جیسے منگلا ڈیم کو ریز کیا گیا تھا اور ایک نئی ٹنل بنا کے یہاں پہ پاور بھی لگ سکتی ہے تربیلا ڈیم میں, تو ایکسٹینشن کے لیے $70 ملین چاہیے تھا. اس میں سے $30 ملین جو ہیں چائنا کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک نے دیے, اور $40 ملین ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیے, جو ایک برٹن ووڈ انسٹیٹیوشن ہے, اور امریکہ کی نارڈ کے بغیر وہ دے نہیں سکتا. تو امریکنز اب جو ہیں وہ ونس اگین کہہ کے باقی چیزوں سے اب بچے کھچے کے اوپر, سپوائل آف وارز تو ملے نہیں, فساد بھی نہیں کروا سکے. دوسرا, جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے, سب سے زیادہ ڈس ایڈوانٹیج انڈیا کو اس میں ہوا ہے, کیونکہ انڈیا کو اب امریکہ جو نیگوشیٹ کرے گا, اس میں سے پہلے تو یہ تھا کہ انڈیا نیگوشیٹ کر رہا تھا اور امریکہ کو ملے گا, اور اب اس کے الٹ ہو گئے. اور آخری چیز ایک اور جو بڑی خوشخبری ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ تھی نارتھ میں کمانڈرز کے ساتھ, اسی طرح کابل میں بھی. تو انفراسٹرکچر جو $2.2 ٹریلین خرچ ہوا ہے, اس میں سے کوئی 10-15-20 بلین ڈالر کا انفراسٹرکچر تو بنا نا, جو ملٹری ایکوپمنٹ ہے وہ سارا محفوظ ہے. پھر سڑکیں جو ہیں, کابل کی کچھ سٹیز دیکھ کے مجھے کچھ تھوڑی سی خوشگوار حیرت ہوئی, بڑی ڈیولپڈ لگ رہی تھی. اب کابل وہ نہیں رہا جو پہلے تھا, اسی طرح ہرات وغیرہ بھی.
اور اب سٹیز اچھی خاصی انفراسٹرکچر لگتا ہے کہ سٹیز لگتی ہیں، یہ نہیں لگتا کوئی چھوٹا سا ٹاؤن ہے رستے میں، جی ٹی روڈ پہ ٹاؤن، سٹیز لگتی ہیں باقاعدہ. تو اب اس کے اوپر ایک بیس لائن جو ہے اس کے اوپر ترقی، تو افغانستان کی ترقی کا سفر کافی تیز ہو سکتا ہے. تو اٹس اے گڈ نیوز. اب ہم یہاں پر پاکستان میں جو ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کی ہو رہا ہے، 2-3 چیزیں پاکستان کو دیکھنے والی ہیں کہ کہیں وہ سلیپر سیلز، کیونکہ افغانستان کی ٹیریٹری تو اب استعمال نہیں ہو سکتی پاکستان کے خلاف، سلیپر سیلز کہیں دوبارہ سے ایکٹیویٹ نہ ہو جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو امن کا پروسیس ہے یہ تیزی سے آگے چلے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.